السلام علیکم ناظرین، میرے چینل انفو ہب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن بزنس جو ہے وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تقریباً ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آسانی سے حاصل ہونے والی روزی کو کسی طریقے سے حاصل کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ ایسا انتظام نہیں کیا گیا گورنمنٹ لیول پہ، اور پرائیویٹلی طور پہ بھی اگر کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ دو نمبری کے زمرے میں آتا ہے، دھوکہ دہی اس میں زیادہ ہے۔ میں آج سے چند سال پہلے جب سرچ کرتا تھا انٹرنیٹ پہ گھر بیٹھے جو کام کرنا ہوتا ہے، آن لائن بزنس، آن لائن ٹائپنگ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں عمومی طور پہ جو ویب سائٹس تھیں وہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ آپ جناب 800 روپیہ ادا کریں تو آپ ہمارے ریگولر ممبر بن جائیں گے، اگر آپ 1200 دیتے ہیں تو گولڈن ممبر بن جائیں گے، 1600 روپیہ دیں گے تو پریمیم ممبر بن جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور ان کا حاصل حصول سوائے فراڈ اور پیسے بٹورنے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ آج کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ جاب نہیں ہے، یہ ایک بزنس ہے۔ تو اس میں اپنا ذاتی جو تجربہ ہے وہ شیئر کروں گا، ایک کہانی کی صورت میں کہہ لیں، اس سے آپ کے جو ڈھیر سارے شکوک و شبہات ہیں وہ بھی رفع ہو جائیں گے، اور مزید اگر کوئی بات رہ گئی تو وہ انشاءاللہ کمنٹ میں آپ پوچھ لیجئے گا۔ اور آج کی ویڈیو میں یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک تھیوری دے رہا ہوں۔ اگر اس ویڈیو کا رسپانس آیا، آپ کو دلچسپی اور شوق ہوا، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 14 مہینے پہلے مجھے ایک شوق ہوا کہ مجھے بھی آن لائن بزنس کرنا چاہیے۔ تو کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے یہ طے کیا کہ پاکستان کے ہر شہر کی کوئی نہ کوئی اپنی ایک سوغات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پشاور کی پشاوری چپل ہے، پیر محل کا کھسا ہے، کمالیے کا کھدر ہے، وزیر آباد کی چاقو چھریاں وغیرہ وغیرہ، جو ہے نا ہر شہر کی کوئی نہ کوئی سوغات ہوتی ہے۔ تو میں نے سلیکٹ کیا سرگودھا کی تحصیل سلاں والی کو۔ سلاں والی کی جو وجہ شہرت ہے وہ لکڑی سے بنے ڈیکوریشن پیسز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور مشہور ہیں۔ تو فرسٹ سٹیپ جو ہے آن لائن بزنس میں سرمایہ کاری، اس میں 1 روپے کی بھی سرمایہ کاری بالکل نہیں کی گئی۔ سب سے پہلے میں نے فیس بک پہ ایک پیج بنایا، اور پیج بنانے پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، آپ بالکل فری آف کاسٹ فیس بک پہ اپنا پیج بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے فیس بک پہ سب سے پہلے پیج بنایا، اور اس کے بعد میں اور میرا ایک دوست تھا، ہم گئے سلاں والی میں، وہاں سے 3-4 دکان والوں سے ہم نے بات کی کہ اس طرح سے ہم ایک آن لائن کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں آپ کی پروڈکٹس کی جو تصاویر بھی چاہیے اور ان کے ریٹ وغیرہ بھی چاہیے۔ تو ان میں سے جو 2 تھے انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہم سے۔ ہم نے ان کی دکانوں سے سب سے پہلے پکچرز لی، ایک ایک پیس کی علیحدہ رکھ کے ہم نے ان کے جو شو کیس تھے یا جو شیلف وغیرہ بنے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک پیس کو نکال کے تو ہم نے علیحدہ سے اس کی تصویریں بنائیں، اور ایک ایک پیس کی ہم نے 3 تصویریں لی، سائیڈ پوز اور فرنٹ، اس طرح سے کر کے نا۔ تو ان میں سے جو سلیکٹڈ 8-10 آئٹمز تھی ان کا ہم نے کیا کیا کہ فیس بک پہ وہ تصویریں جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ فیس بک پیج پہ اس لیے لانا چاہ رہا ہوں کہ ویب سائٹ کا سٹارٹنگ میں آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے ویب سائٹ بنائی تھی اور وہ ابھی الحمدللہ موجود ہے، سجاوٹ.com کے نام سے، SJAWAT سجاوٹ.com۔ اور اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں میرا نمبر، جو کہ میں کمنٹس میں جو ساتھی کہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنی ہے، میں ان کو نمبر دیتا ہوں 0340940158، وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ بات میں نے اس لیے ضمناً عرض کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے، میں واقعی یہ کام کر رہا ہوں۔ تو ویب سائٹ میں بھی ایسے ہی ہے، بنائی تو اس میں پھر کسی کو کیا پتا کہ یہ ویب سائٹ بنی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے نا. آپ کی اگر کوئی بزنس آپ فزیکلی کر رہے ہیں, آپ کی کوئی دکان وغیرہ ہے, تو وہ کسی سڑک پہ ہوگی, مارکیٹ میں ہوگی, آتے جاتے لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں, ان کو نظر آ جاتی ہے. ویئر ایز جب کہ آپ ویب سائٹ پہ بناتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پروموشن مارکیٹنگ ہر حال میں لازمی کرنا پڑتی ہے. پروموشن اور مارکیٹنگ کے بغیر کسی کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ آپ جناب اپنا کون سا آپ چیز بیچ رہے ہو. تو ہم نے پھر اس کی پروموشن کے لیے ویب سائٹ پہ بھی تصاویر اپلوڈ کی, لیکن ان میں سے جو چیدہ جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ پبلسٹی حاصل کر پائیں گی, لوگوں کی توجہ کا زیادہ مرکز بن سکیں گی, اس کا ہم نے فیس بک پیج پہ ان کو اپلوڈ کیا. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے پروموشن. پروموشن کوئی بھی فری میں نہیں کرتا ہے. دو ہی بڑے سورس ہیں, گوگل کی پروموشن یا فیس بک کی پروموشن. تو گوگل کی پروموشن جو ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں اس فیسینیٹ ہمیں نہیں کیا. وجہ کیا تھی کہ گوگل کے جو ایڈز ہوتے ہیں وہ تو چلیں گے ادھر ویب سائٹس پہ, تو ویب سائٹس پاکستانی لوگ جو ہے وہ زیادہ کھولتے نہیں ہیں. تو ہم نے پھر دوسرا جو سورس تھا وہ فیس بک تھا, اس کو چوز کیا. اس میں سہولیات کافی تھی. اس میں ایک سہولت تو یہ ہے کہ آپ اپنی آڈینس خود سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا جو سلّا والی سے ریلیٹڈ کام تھا یہ ڈیکوریشن پیسز کا تھا, اور ڈیکوریشن پیسز جو زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں عورتوں کو بنسبت بوڑھوں کو یا بچوں کو. عورتوں کو یہ چیز زیادہ متاثر کرتی ہے کیونکہ ان کا ایک فطرت میں بھی ہے اور ان کی ذمہ داری میں بھی ہے, چونکہ گھر کی ڈیکوریشن وغیرہ. تو ہم نے وہاں پہ آڈینس یہ سلیکٹ کری کہ یہ صرف عورتوں کو ہماری جو ایڈ دکھائی جائے. اچھا, تیسرا پوائنٹ آ گیا ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں. ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی دفعہ ہم نے جو پروموشن کی 8,000 روپے کی فیس بک پہ, یہ میں آپ کو ضمناً ایک بات اور بتاتا چلوں کہ فیس بک پہ مختلف پیکیجز ہیں, لیکن اس میں ایوریج یہ ہے کہ ایک پاکستانی روپے میں آپ کا جو ایڈ ہے, آپ کا جو اشتہار ہے, وہ کم از کم 3 لوگوں تک تو ضرور پہنچ جاتا ہے. تو ہم نے 8,000 روپے کی فرسٹ ٹائم ہم نے پبلسٹی کی. تو اس میں جو ہماری 8 دن چلی, یہ دن بھی ہم خود سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 8,000 ایک دن میں ہی خرچ ہو جائیں, ایک دن میں ہی ساری پروموشن ہو جائے, یا جیسے بھی, یہ آپ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں, ویری ایزی ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم نے 8,000 روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کی تو 15 دن انتظار کے باوجود ہمیں ایک آرڈر بھی نہیں ملا. یہ فائدہ ہو گیا کہ ہماری جو ویب سائٹ تھی وہاں پہ کچھ ویوز آ گئے, لوگوں نے کچھ دیکھا اور پسند وغیرہ کیا, لیکن آرڈر نہیں ملا. اور اس بات کے لیے ہم ذہنی طور پر پہلے سے تیار تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی آپ بزنس کریں گے تو سب سے پہلے آپ ناکامی کو ذہن میں رکھیں. جو بندہ ناکامی کو ذہن میں نہیں رکھے گا وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ پھر صرف چھلانگے لگائے گا, ادھر ادھر سے دیکھے گا کہ وہ فلاں جو ہے وہ بہت کما رہا ہے. جب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بہت کما رہا ہے تو ہمارا دھیان صرف اس کی جو آؤٹ لک کا جو ظاہری شکل و صورت اس پہ جاتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی اتنی بڑی ہے, اس کا گھر اتنا بڑا ہے. اس کے پیچھے جو اس نے محنت کی ہے, جو اس کو ناکامی آئی ہیں, جو اس نے سٹرگلز کی ہیں, اس پہ ہمارا دھیان نہیں جاتا, ہم اس کو فوکس ہی نہیں کرتے. تو ہم صرف اس کا باہر کا حصہ دیکھ کے تو ہم کہتے ہیں بلے بلے جی فلاں بندے نے تو جی یہ کما لیا اور ایسے کر لیا. تو ہم اس پہ پہلے سے تیار تھے کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی آرڈر نہ ملے. دوسری دفعہ پھر ہم نے پروموشن کی 10,000 روپے کی, اور اس میں ہمیں 10,000 میں 3 ایڈ جو ہیں 3 آرڈرز ہمیں ملے, اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. اچھا, اگلا سٹیپ کیا تھا کہ ہم نے, پہلا سٹیپ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے اس طرح ایک فیس بک پیج بنایا, پھر ہم سلّا والے سے تصویریں لے کے آئے. اس میں ایک بات رہ گئی تھی. تو تصویریں ہم نے لیں اور اس کے بعد ایک پیج لے کے تو ہم اس دکاندار بھائی کے پاس بیٹھ کے اس کو ایک ایک تصویر ہم دکھاتے, اور اس جو ان کا پیس تھا اس کی ہم لیتے, اس کا نام پوچھتے کہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کے بعد ان کی کیا پرائس ہے, وہ ہمیں کس پرائس پہ دیں گے ہول سیل پہ. تو وہ ہم لکھ کے تو وہ ہم لے آئے, اور اس میں پھر ہم نے تھوڑا سا اپنا مارجن رکھ کے اور پلس ٹی سی ایس اخراجات جو ہے وہ ہم نے لکھ دیے کہ یہ علیحدہ سے ہوں گے. اور مثال ایک پیس جو ہے وہ 1,800 کا تھا تو ہم نے اس کو 2,100 روپیہ جو ہے اس کی پرائس لگا دی, اپنا مارجن جو ہے ہم نے اس طرح رکھا. اس کے بعد اگلا سٹیپ, میں تھوڑا بھول رہا ہوں, ہاں,
اس کے بعد ایسے ہوا کہ جب آرڈر آ گیا تو ہم نے کیا کیا کہ وہ آرڈر جو ہے ہم نے پہلے کنفرم کیے فون پہ سلا والے سے کہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل پڑی ہوئی ہیں. تو ہم نے وہاں سے وہ چیزیں اٹھائی, ان کو اچھے سے پیک کیا اور ان کے ایڈریس پہ ہم نے اس کو TCS کر دیا. اچھا TCS جو ہے وہ سٹارٹنگ میں تو ہمیں جو اس کا کرایہ تھا وہ زیادہ پڑتا تھا. ظاہری بات ہے ڈیکوریشن پیسز تھے, لکڑی کے بنے ہوئے تھے, وزن کے حساب سے بھی ان کی کافی وزن بنتا تھا. اس حساب سے ہمارا جو منیمم کرایہ تھا وہ 280 سے سٹارٹ ہوتا اور 550 تک بھی چلا جاتا. ود ان پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو جب اسی طرح پھر ہم شروع ہو گئے, اس کو کنٹینیو کرتے رہے, 5000 کی کبھی 3000 کی, اس طرح ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے اور اس کو لوگ دیکھتے اور اس کو پسند کرتے اور ہمیں آرڈر ملتے. ایسا بھی ہوتا کہ پورا پورا ہفتہ کوئی آرڈر نہ ملتا, اور ایسا بھی ہوتا کہ ایک دن میں 15 سے 17 آرڈر تک بھی ہم نے ایک دن میں حاصل کیے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد ہے بزنس ایسے ہی ہے, بزنس کا کام ہی اپ ڈاؤن ہے, نیچے اوپر نیچے اوپر, ٹھیک ہے. یہ فلیکچویٹ کرتا رہتا ہے, یہ کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ اتنا ڈالو گے تو اتنا نکل آئے گا. نہ یہ جاب ہے کہ بارش آئے آندھی آئے جی آپ کی تنخواہ پکی ہے. بزنس میں سٹارٹنگ میں تو بہت ہرڈلز ہوتی ہیں, اور اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے, اپنا عزم اور ارادہ مضبوط رکھنا ہوتا ہے کہ بس میں نے یہ کرنا ہے چاہے جتنا نقصان ہو. تو بات ہو رہی تھی اس میں جب ہمارے آرڈر زیادہ جانے لگ گئے تو پھر جو TCS کے تحصیل ایریا کے منتظم اعلیٰ کہہ لیں, مینیجر کہہ لیں, انہوں نے ہم کو مشورہ دیا کہ اب آپ ایسا کریں کہ اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیں TCS میں. تو TCS میں جو اکاؤنٹ ہمارا کھلا اس میں ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, وہ بالکل انہوں نے فری آف کاسٹ کھولا. میرا خیال ہے ہمارے وہ ID کارڈ کی فوٹو کاپی لی اور 1-2 چیز غالباً کچھ اور تھی, کوئی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تھی, تو ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو گیا. اس میں دونوں پارٹیز کو فائدہ ہوا. ان کو یہ تھا, TCS والوں کو یہ لالچ تھا کہ اب ان کے آرڈرز جو ہے وہ ریگولرلی آنے لگ گئے ہیں, تو وہ نہ ہو کہ کوئی DLH یا OCS یا کوئی اور کوریئر کمپنی جو ہے ان کو اپنی طرف نہ لے جائے. اور ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ جو ہمارا پارسل پہلے 280-270 میں جاتا تھا وہ اب 130 سے 180 کے درمیان میں وہ جانے لگ گیا. تو وہاں سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچت آنے لگ گئی. تو یہ اس طرح کا ہمارا آن لائن بزنس کا طریقہ کار تھا. نیکسٹ سٹیپ میں یہ تھا کہ ہم نے کوئی کسی قسم کی 2 نمبری نہیں کی, بالکل بھی. ہم پہلے دن سے اس بات پہ ہم نے اپنے آپ کو قائل کیا کہ چاہے ہمیں نفع ہو یا نقصان ہو, ہم نے کسی قسم کا دھوکہ فریب بالکل نہیں کرنا ہے. اور اس میں ہم بہت زیادہ کانشیس تھے اس بارے میں. جب ہم آرڈر آتا اور ہم دکان پہ لینے جاتے تو ہم پیس کو باقاعدہ ایک پیس کو ہم خود دیکھتے ہیں, آج بھی ہم خود دیکھتے ہیں, اچھی طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں, اس کی کوئی کریک تو نہیں ہے, اس کی پالش میں کوئی کمی تو نہیں ہے, اس کی فنشنگ میں کوئی کمی تو نہیں ہے, ورنہ ہم اس کو ریپلیس خود کرتے ہیں. تو ہم جو ہے موٹو ہمارا یہ تھا کہ کسی اور کے ساتھ بددیانتی یا بے انصافی نہ ہو. تو الحمدللہ جو یہ ایک بہت بڑا ہمیں خوف تھا کہ لوگ فیک آرڈر کر جاتے ہیں اور پھر جب ہمارا وہ جاتا ہے پارسل تو وہ پھر واپس آ جاتا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہوا الحمدللہ. 1 سال اور غالباً 1 مہینہ ہو گیا ہمارے اس بزنس کو, اور آج تک 1 پارسل ہمارا واپس آیا ہے, صرف 1 پارسل واپس آیا. وہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے. کراچی کی ایک خاتون تھی تو انہوں نے 3 پیس منگوائے تھے, تو وہ اتنے بڑے تھے کہ اس میں جو پیسز تو زیادہ تھے لیکن ہمارے 3 پارسل بنے. تو TCS والوں نے سے ہم نے پوچھا کہ 1 پارسل پہ ساری رقم لکھ دی, انہوں نے کہا نہیں تینوں پہ ڈیوائیڈ کر دیں آپ. تو تینوں پہ جب ہم نے ڈیوائیڈ کر کے وہ رقم لکھی تو ایک جو چھوٹا تھا 1 پیس اس پہ بھی ہم نے 2250 روپیہ لکھ دیا. اب ان خاتون کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ جو چھوٹا پیس ہے یہ تو 800 روپے کا تھا, تو انہوں نے اس پہ 2250 اس کا کیسے وصول کر رہے ہیں. وہ ہم نے فون پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھی. بہرحال بات کرنے کا مقصد ہے کہ آج تک ہمارا صرف 1 پیس واپس آیا. نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہاں آن لائن بزنس میں مین ہمارا یہ تھا کہ ہمارا آرڈر آپ کی دہلیز پہ جائے گا اور آپ اس کو وصول کر کے تو TCS والے کو آپ پیسے دے دیں گے. تو TCS والا کیا کرتا تھا کہ وہ اپنا کرایہ اس میں سے رکھ لیتے اور اس کے جو بقایا جات تھے وہ مہینے میں 1 یا 2 دفعہ وہ اکٹھا جو ہے بل سلپ کے ساتھ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تھے. تو اگر آپ اس طرح سے کریں کہ بھائی پہلے ہمیں پیسے بھیج دو
اور پھر ہم آپ کو چیز بھیج دیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ سٹارٹنگ میں کوئی آپ کے اوپر اتنا ڈپینڈ کرے گا، کوئی اعتبار کرے گا کہ بھائی پہلے میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں. ہوتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال ہمارا اس طرح سے نہیں تھا. ہمارا یہ تھا کہ ہمارے پارسل پہلے جاتا تھا، پارٹی وصول کر کے، اور اس کے بعد پیمنٹ کرتی تھی. تو یہ تھا ہمارا آن لائن بزنس. اس کے بارے میں مزید میری باتیں بے ربط سی تھی، لیکن میں نے آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتایا ہے. اس میں کوئی سی قسم کی کوئی رہ گئی ہو بات پوچھنے والی تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر اس ویڈیو کا اچھا رسپانس آیا تو اگر آپ کہیں گے تو یہ تو تھیوری تھی آج کا جو لیکچر میں نے آپ کو دیا ہے. تو انشاءاللہ اس کو میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ فیس بک پیج کیسے بناتے ہیں اور پھر اس کی پبلسٹی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کیسے ہوتی ہے. ویری ایزی ہے، 8-10 پڑھا ہوا بندہ بھی آرام سے یہ کام کر سکتا ہے. اس میں کسی قسم کا نہیں ہے کہ اس کے لیے بندے کو ٹیکنیکل ہونا چاہیے یا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، صرف آپ کا عزم ہو، آپ کی نیت ہو کہ میں نے یہ اس طرح سے کرنا ہے. اور خصوصاً یہ بزنس جو ہے، یہ جو گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر بیٹھے کوئی اس طرح کا کریں، تو یہ ان کے لیے بڑا جو ہے یہ سوٹیبل ہے. آپ کوئی بھی اپنے شہر کی یا مشہور چیز جو ہے اس کو سلیکٹ کریں، یا کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بڑی مارکیٹ ہے پورے پاکستان میں، وہ بکتی ہے، تو اس کی آپ ان کے جو دکان ہے یا جو بھی اس کا ڈسٹریبیوٹر ہے اس کے ساتھ آپ ڈیل کر لیں کہ آپ ہمیں اس ریٹ پہ دیتے رہیں. آپ کو سٹاک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اس کی تصاویر لے کے آپ اس طرح سے اپلوڈ کر دیں، اس کی پبلسٹی کریں، مارکیٹنگ کریں، اور جیسے جیسے آرڈر آئے آپ ویسے ویسے اس کو پارسل کر دیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.